اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرماتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ اس پروگرام کی کوشش بھی یہ ہے کہ قرآن کریم سے زیادہ قربت حاصل کی جائے۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اور ہم اور آپ جانتے ہیں ہم میں سے بیشتر لوگ عجمی ہیں، ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، تو یہ اللہ کا جو پیغام ہے جو بزبان عربی نازل ہوا، اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں؟ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام زمین والوں کے نام کیا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ انعام کی آیات 15، 16، 17 اور 18 پہ بات کروائیں گے ایک معروف اور مقبول عالم دین سے، سیکھیں گے ان سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بزبان رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو بتا رہا ہے کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ آپ فرما دیجئے اے میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کی تعلیم ہو رہی ہے۔ یوم ذن سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا قیامت کا دن یا کوئی بھی ایسا دن کہ ہمارے کسی عمل سے ہم پر آنے والا عذاب ٹل جائے؟ اللہ کی رحمت کے متلاشی ہم ہمیشہ رہتے ہیں، اور وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی حقیقت میں کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی پیغمبر تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیشہ ڈرتے رہے، خوف کھاتے رہے اور اللہ کی رحمت کو طلب کرتے رہے۔ خواتین و حضرات، ایک اور اشارہ اس جانب جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں ان کی جانب بھی کیا ہو رہا ہے کہ کفارے کا عقیدہ جو ان کے پاس ہے کہ ہمارے رسول، یعنی ان کے جو رسول حضرت مسیح علیہ السلام ہمارے بھی رسول ہیں، لیکن ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں۔ مسیحی عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ہم سب کے گناہ معاف کروا دیے اور وہ کفارے کا عقیدہ لے کر چلتے ہیں۔ نہیں، یہاں پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں، اللہ اکبر، کہ کوئی نافرمانی مجھ سے نہ ہو جائے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کوئی نافرمانی کا ارتکاب ہو جائے، کسی نافرمانی کا ہمیں تعلیم کیا جا رہا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو بھی خیر آتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے آتا ہے، جو ہم پر تکلیف آتی ہے یا دکھ سے ہم ملاقات ہماری ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ ہی دکھ سکھ دینے والا ہے اور اللہ ہی ہمیں شفا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ تمام بندوں پر غلبہ رکھتا ہے، تسلط رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ تعالیٰ یہاں یہ آیات مکمل فرما رہا ہے جو آج ہماری گفتگو میں آئیں گی۔ جوڑیں گے ذرا حالات حاضرہ سے بھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔
شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام ہے، پیام صبح کا لازمی جز۔ ہمیشہ شیخ صاحب سے ہم سب سیکھتے ہیں، اور آپ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ انعام اور آیات 15 سے 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ درست جواب 8 برس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا پہلا سال کن لوگوں سے جنگ کرنے میں گزرا؟ یہودیوں سے، مرتدین سے یا مشرکین سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ بنیادی تعلیمات یہاں بیان کی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف رخ کیسے کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ خیر انیس صاحب۔ سب سے پہلے تو سورۃ الانعام کے حوالے سے 2-3 بنیادی باتیں۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے قلب اطہر پر 23 برس میں نازل ہوا، اور کبھی ایک آیت کبھی چند آیات۔ اس صورت کے بارے میں ایک خاص نقطہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک ہی رات میں سورۃ الانعام کا نزول ہوا، اور 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ تو ایک تو خاص اس سورت کا معاملہ، اور 165 تقریباً اس میں آیات ہیں۔ دوسری بات، سورۃ الانعام کا نزول مکی دور میں ہے، البتہ مکی دور کے جو 13 برس ہیں آغاز وحی سے لے کر ہجرت تک،
اس 13 برس کا جو آخری دور ہے اس میں سورۃ الانعام کا نزول ہوا ہے۔ اس کا خاص پس منظر یا پہلو یہ بنتا ہے کہ 13 برس جو مکہ مکرمہ میں آغاز وحی کے بعد گزرے ہیں اس کے دوران میں تقریباً 2/3 قرآن حکیم نازل ہوا ہے، یعنی 2/3 قرآن حکیم مکی صورتوں اور آیات پر مشتمل ہے۔ تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اب اس سورہ مبارکہ میں انعام میں مشرکین مکہ جن سے مکالمہ ہو رہا ہے، جن کو دعوت پیش کی جا رہی ہے، جن سے ڈائیلاگ ہو رہا ہے، ایک اتمام حجت والا پہلو بھی ہے جو اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ گویا کہ دعوت توحید بھرپور انداز سے، شرک کی نفی کا معاملہ بھرپور انداز سے، یہ بہت بنیادی موضوعات ہیں جو سورۃ الانعام میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس کا کچھ تذکرہ آج کی زیر مطالعہ آیات میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ ضمناً ایک اور نقطہ بھی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الانعام کو ایک عنوان دیا ہے اس کے مضامین کے اعتبار سے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی آلاء، یہ لفظ تو ہمارے ناظرین جانتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تذکیر کہتے ہیں ایڈمونیشن کو، یاد دہانی کو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی سورۃ الانعام میں آتا ہے۔ ان میں سے کچھ ذکر ذات باری تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے آج کی نشست میں جو زیر مطالعہ آیات ہیں ان میں بھی آ رہا ہے۔ یہ تو ہے سورہ انعام کے مضامین کے حوالے سے کچھ نکات کا پہلو۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ اس سے قبل جو آیات ہیں ان میں ایک مکالمہ جاری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید ہی پیش فرما رہے ہیں، اور ان کے شرکیہ رویوں اور عقائد کی نفی فرما رہے ہیں۔ اس دعوت توحید کے بیان کے ساتھ اور شرک کی نفی کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ اب یہ مقام آ رہا ہے جس کا آج مطالعہ کر رہے ہیں کہ بالفرض محال اگر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کروں، اللہ کی بندگی میں کسی کو شامل کروں، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ مانوں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کروں، اللہ کے حقوق یا اختیارات میں کسی کو شریک کروں، تو میں تو خود اس بات کا خوف رکھتا ہوں کہ بڑے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ انٹرو میں آپ نے واضح فرمایا اللہ کے پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ انداز پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ پیغمبر تو معصوم ہیں، امت کی بھی تعلیم اور جن کے سامنے قرآن کی دعوت پیش کی جا رہی ہے ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ شرک اتنا گھناؤنا جرم ہے، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شامل کرنا، کسی کو اللہ کا ند یعنی اس کا برابر قرار دینا، یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ بالفرض محال اگر کسی پیغمبر نے بھی رویہ اختیار کیا ہوتا تو وہ بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا تھا۔ یاد رہے پھر ناظرین کی یاد دہانی کے لیے یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا کہ لوگوں کو شرک کا جو گھناؤنا پن ہے، اس کی جو شناعت ہے اور اس کا جو برا انجام ہے، اس سے لوگوں کو متنبہ کر دیا جائے۔ تو خود حضور سے کہلوایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بالفرض بحال اگر میں یہ رویہ اختیار کروں جو تم اختیار کیے بیٹھے ہو، تم نے 360 بتوں کو یہاں پر خانہ کعبہ کے ساتھ لا کے رکھا ہوا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے ہو، اس کی الوہیت میں شریک کرتے ہو، اس کی ذات میں شریک کرتے ہو، اس کی صفات میں شریک کرتے ہو۔ اور یاد رہے کہ یہاں مکالمہ اولاً جب نزول قرآن ہو رہا ہے مشرکین مکہ سے ہو رہا ہے، لیکن دیگر گروہ بھی اس مخاطبت میں شامل ہیں، اور قیامت تک جو بھی آئے گا وہ اس مخاطبت میں شامل ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شامل نہ کرنا۔ کوئی خدا کی بیٹیاں قرار دے رہا تھا فرشتوں کو جیسے کہ مشرکین مکہ، تو بیٹی قرار دینا جز ہی قرار دینا ہے، اللہ جیسا ہی قرار دینا ہے معاذ اللہ۔ یا یہود اور نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے تجویز کر دیے معاذ اللہ، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کر دینے کا معاملہ ہوگا۔ یا اللہ کے ساتھ کسی کو رب بنا دینے کا معاملہ ہو، جو سورہ توبہ میں مسیحیت کے ماننے والوں کے تعلق سے آتا ہے، تو حضرت عدی بن حاتم حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیسے رب بنا لیا اپنے علماء کو؟ کہا دیکھو جو وہ کہتے حلال تم مانتے، جو وہ کہتے حرام تم مانتے۔ ہاں جی، کہا یہ تو اللہ کا اختیار ہے، یہ حلت اور حرمت کا معاملہ، حلال حرام قرار دینے کا اختیار تو اللہ کا ہے، یا اللہ کے اذن سے پیغمبر کا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم ہی کے مطابق کلام کرتا ہے۔ اب اگر اللہ کے اس اختیار میں تم کسی کو شامل کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو رب قرار دینے کے مترادف ہوگا۔ تمام پیغمبروں نے ایک لفظ میں جو اللہ کی طرف پکارا ہے وہ لفظ عبادت ہے۔ اب اگر اللہ کی عبادت میں شریک کیا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ذیل میں آئے گا۔ تو ذات میں شریک کرنا، صفات میں شریک کرنا، حقوق میں شریک کرنا، اللہ کے اختیارات میں شریک کرنا،
اس سب کی نفی ہے جو اس مقام پر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کرائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس میں کیونکہ اسیتوں کا لفظ بھی آ گیا تو نافرمانی کہیں پر بھی نہیں ہونی ہے۔ ایک تو توحید، وہ تو بڑا کینوس ہو گیا، توحید اللہ کی ذات کو ماننا، صفات کو ماننا، حقوق کو ماننا، آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات، لیکن پھر نافرمانی بھی کہیں نہیں ہونی ہے۔ جب الہ کہہ دیا اور جب میں نے پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ تو ہینڈس اپ کر دینے کے مترادف ہے نا، کہ میں اب کہتا ہوں کہ میری مرضی نہیں، بلکہ آپ کے جملے سوال سے بڑا پیارا نقطہ سامنے آ رہا ہے، اب میری مرضی تو ہے ہی نہیں نا، مرضی تو میرے رب کی چلے گی۔ اور معصیت کیا ہے؟ اس کے حکم کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح دوں، اس کی مرضی کے مقابلے میں کسی اور کی مرضی کو ترجیح دوں، اس کی چاہت کے مقابلے میں کسی اور کی چاہت کو، اس کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کو، اس کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کو ترجیح دیتا ہوں، تو یہ معصیت ہی تو ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن۔ اچھا، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کس دن کی بات ہو رہی ہے یہ؟ جی، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جو عذاب کا ڈراوا دیا جاتا ہے وہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور وہ آخرت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ فرق یہ کہ دنیا خود عارضی ہے، تو دنیا کی تکلیف بھی عارضی ہے، دنیا کا عذاب بھی عارضی، لیکن کبھی قرآن حکیم دنیا میں بھی عذابوں کا ڈراوا دیتا ہے۔ البتہ جب قرآن حکیم ساتھ فوز کو جوڑ دیتا ہے، فلاح کو جوڑ دیتا ہے، تو پھر یہ اشارہ ہو جاتا ہے آخرت کے عذاب کی طرف، جیسے کہ آگے ذکر کامیابی کے اعتبار سے بھی آ رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مقام پر جو اشارہ فرما رہا ہے وہ ہے آخرت کے اعتبار سے۔ اچھا جی، کیونکہ اصل کامیابی ادھر کی ہے نہیں نا، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ یہ انداز قرآن حکیم میں آتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں، اور یہاں سے ایک اور نقطہ بھی واضح ہوتا ہے کہ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچایا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، سبحان اللہ، ہوا نہیں، کیا گیا، اس کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ تو جہنم کی آگ سے بچا لیا جانا یہ عادی بات ہے، اور جنت میں داخل کر دیا جانا یہ پوری بات ہے۔ فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ تو جب قرآن فاز یا فوز کا لفظ استعمال کرتا ہے، فلاح کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک جو اصل کامیابی ہے وہ دنیا کی نہیں ہے، وہ آخرت کی ہے۔ تو جب یہ تفصیل جوڑ دی جائے یا ان الفاظ کو جوڑ دیا جائے تو اکثر مفسرین کی آرا پھر وہ آخرت کے اعتبار سے ہے۔ اس دن جو عذاب سے بچا لیا گیا وہ ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحم فرما دیا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ ورنہ مطلق عموم کے اعتبار سے عذاب کا ڈراوا دنیا کے عذابوں کے لیے، پچھلی قوموں کے عذابوں کا ہم ذکر پڑھتے ہیں قرآن حکیم میں، نوح علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان کی قوموں پر دنیا میں بھی عذاب آیا، تب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ تو دنیاوی عذابوں کے ڈراوے بھی قرآن حکیم میں آئے، مگر جب اللہ کے فوز کا ذکر فرماتا ہے یا کہیں فلاح کا ذکر فرماتا ہے تو پھر عذاب سے مراد وہ عذاب اکبر، آخرت والا عذاب ہے کہ جس سے جو بچایا جائے گا وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور عذاب سے بچاؤ کا جو سب سے بنیادی نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بالکل دور رہو، ٹوٹلی اپنے آپ کو سبمٹ کرو، ٹوٹل سبمیشن۔ وہ جو قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں فرماتا ہے، مشہور آیت ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا بھی تو اس حال میں کہ تم اسلام کی روش پر رہو، فرما برداری کی روش پر رہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، جی، اور یہ دعا کون کر رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ پیغمبروں سے بڑھ کر معصوم کون ہوگا؟ پیغمبروں سے بڑھ کر فضیلت والا کون ہوگا؟ اور یوسف علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا ٹریبیوٹ ان کو عطا فرمایا؟ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ کریم ہے ابراہیم، ان کے بیٹے ہیں کریم یعقوب اسحاق، اور ان اسحاق کے بیٹے ہیں کریم یعقوب، اور ان کریم یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام۔ ذرا شجرہ تو دیکھ لیں، اور یہ حضور فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں، مگر اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یوسف علیہ السلام کی عاجزی کا ذکر سورہ یوسف پر آپ کو یاد ہے، ہم نے بہت پہلے تفصیلاً اللہ کے فضل و کرم سے کلام بھی کیا۔ جب وہ قید خانے کا معاملہ آ رہا ہے تو یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، بلکہ کیا عرض کر رہے ہیں؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اللہ کا تو نے مجھ سے ان کے اس
اس قید کو، ان کی چال کو دور نہ کیا، اے اللہ میں تو مائل ہو جاؤں گا۔ پیغمبر بھی اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اللہ اگر تو نہ بچائے تو میں بچ نہیں سکتا۔ یہ ان یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، توفنی مسلمہ، اللہ مجھے اسلام کی حالت پر وفات عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ جمع فرما دے۔ جب پیغمبر بھی اس شان والے جن کی عفت اور پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرمائے، جن کا ٹریبیوٹ محمد مصطفیٰ علیہ السلام بیان فرمائے، ان کا یہ عالم ہے، تو ہم اندازہ کر لیں کہ ہمیں کس قدر اس حوالے سے حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو بات ہوئی ٹوٹل سبمیشن کی جو آپ نے بات فرمائی، اب یہ کہ توفنی مسلموں پہ ایک بات اور یاد آئی، وہ یہ کہ جو اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور یہ جو سر تسلیم خم کرنا ہے، یہ تا دم آخر تک کرنا ہے، پارشل نہیں ہے، یہ پارشل نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، اور یہ کنسسٹنٹ ہے۔ جی ہاں، تو 24 گھنٹے کی غلامی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب آپ یہ فرما رہے ہیں تو آپ کی اجازت سے یہ جزوی کا جو لفظ میں نے استعمال کیا، پارشل کا جو لفظ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ تو ہلا دیتے قرآن حکیم میں۔ البقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک کو نہیں مانتے۔ ایک حکم پر پس منظر ہے یہود کے طرز عمل کا، ایک حکم پر عمل کرو دوسرے پر نہ کرو، تو یہ تقسیم اللہ کے قابل قبول نہیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو یہ تقسیم کرے اوبیڈینس کے اندر، سبمیشن کے اندر اور ماننے کے اندر اور اطاعت کے اندر، کچھ لے کچھ نہ لے، یہ جزوی تو قبول نہیں، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ جمعے کی 2 رکعت تو لے لی، باقی نماز کو چھوڑ دیا، نماز ہم نے لے لی، زکوٰۃ کو ہم نے چھوڑ دیا، زکوٰۃ گن کر ادا کی اور بیٹی اور بہنوں کا وراثت میں حصہ مار گئے، ڈنڈی مار گئے، بیوہ کے حصے پر قبضہ کر گئے، یہ اللہ کے نہیں چلے گا۔ حرام خوریاں کر کے لوگوں کا گلا کاٹ کر، ڈاکے ڈال کر، چوریاں کر کے، لوٹ مار کر کے خوب تجوریاں بھری، اور آگے یتیم خانے میں پیسے بھی دے دیے، مسجد میں چندہ بھی دے دیا، یہ نہیں چلے گا۔ اور ایک آدھ عمرہ بھی کر لیا، ایک آدھ عمرہ بھی ادا کر لیا، ٹھیک ہے، اور 2 غریبوں کو عمرے پہ بھجوا بھی دیا، جی، اور 100 لوگوں کی گردن کاٹ بھی ڈالی، جی بالکل، 100 لوگوں کا خون، ان کی گردن کاٹ ڈالنے سے مراد ہے ان کا خون نچوڑ کر جو ہے وہ رات کو شراب بھی پی جا رہی ہے اور اپنے مزے بھی کیے جا رہے ہیں اور جناب تجوریاں بھی بھری جا رہی ہیں۔ یہ ڈویلٹی، یہ تقسیم، یہ پارشل اوبیڈینس، یہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ البقرہ کی آیت میں 208 میں فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اللہ، چاہے کثرت کی، خبیث کی، ناپاک کی، حرام کی، ناجائز کی کثرت تمہیں کتنی متاثر کر رہی ہو، اللہ فرماتا ہے پاک اور ناپاک، پاکیزہ اور ناپاک، حلال اور حرام قطعاً برابر نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ کثرت دلیل نہیں بنتی۔ جی، ٹھیک، قرآن کہتا ہے اسی سورہ انعام میں، جی، انعام کی آیت نمبر 116 ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین میں بسنے والے اکثر کی مانو گے وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہی کی طرف لے جائیں گے، تو بجا آپ نے فرمایا کہ کثرت دلیل نہیں ہوا کرتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ ذرا سا یہ وذالک فوز المبین، تو ذرا کامیابی کو میں چاہتا ہوں ذرا سا اور کھول دیں آپ۔ قد افلح المؤمنون، وہاں تو فلاح کی بات ہوتی ہے، یہاں یہ فقط فاز فوزا عظیما، یعنی قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ کامیابی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ شیخ صاحب، اصل کامیابی کسے کہتے ہیں؟ جی، بہت خوبصورت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، بڑا اچھا نکتہ آیا۔ دنیا عارضی ہے، سادہ سی بات ہے، کامیابی دنیا کی بھی عارضی ہے، جی، بلکہ اصل اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں، ورنہ بعض تو انبیاء علیہ السلام شہید ہوئے، جی، کتنے اللہ والوں کو بظاہر قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی بسر کرنا پڑی ہے، جبکہ فطرت کی پکار ہے کہ نیکی صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اچھا بدلہ سامنے آنا چاہیے۔ کئی مرتبہ یہ دنیا اخلاقی رویوں کے اعتبار سے نامکمل دکھائی دیتی ہے، جھوٹ غلط ہے، ہم سب تسلیم کرتے ہیں، مگر جھوٹ بول کر لوگ پیسہ بھی بناتے ہیں، تجوریاں بھی بھرتے ہیں، اور ان کی زبان پر کوئی بٹر ٹیسٹ بھی نہیں آتا، کٹ بھی نہیں لگتا، جبکہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ جھوٹ غلط ہے۔ سچ بولنے کی کئی مرتبہ لوگوں کو کاسٹ پے کرنا پڑتی، اس لیے لوگ سچ بولنے سے کتراتے، مگر اللہ سورۃ المائدہ کے آخر میں آیت نمبر 119 میں فرماتا ہے یوم ینفع الصادقون صدقہم، وہ دن
ہوگا کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ آپ نے سورہ مؤمنون کا ذکر فرمایا، لفظ فلاح بڑا قیمتی لفظ ہے۔ فلاح عربی میں کسان کو کہا جاتا ہے۔ کسان جب زمین میں فصل کی تیاری کے لیے بیج ڈالنے جاتا ہے تو وہ پہلے زمین کو کھودتا ہے اور پھر اس کو کھود کر پھاڑتا ہے، اس کے اندر پھر بیج ڈالتا ہے۔ یہ فلاح کے لفظ میں ایک پھاڑ دینے کا تصور موجود ہے۔ عربی کے اندر فلاح کسان کو کہا جاتا ہے، اسی سے فلاح کا لفظ ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ لوہے کے بارے میں، لوہے کو بھی حدید کہا گیا، ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے سے کٹتا ہے، یہ پھاڑنا کاٹنے کا مفہوم۔ ایک اللہ نے میرا اور آپ کا جسم بنایا اور ایک اللہ نے اس میں اپنے حکم سے روح بھی پھونکی ہے۔ اصل ہمارا یہ حیوانی مٹی کا وجود نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے وجود میں جب روح ڈالی گئی تب فرشتوں کو کہا گیا اب آدم کے سامنے سجدے میں چلے جاؤ۔ انسان کا شرف اس کے حیوانی وجود کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ اعضاء تو جانوروں کے پاس بھی ہیں بہت سے، انسان کا شرف ہے اس کی روح کی بنیاد پر۔ یہاں فلاح کیا ہے؟ تم محض اس حیوانی وجود کے بندے نہ بن جاؤ، اس سے آگے بڑھ کر اپنی روح کو پہچانو، اور پھاڑنے کا یہ مفہوم ہے، اس کے اندر داخل ہو کر گویا کہ اس روح کو پہچانو، اس کے تقاضوں پر عمل کرو۔ ایک اور پھاڑنے کا تصور کیا ہے؟ یہ دنیا جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے مگر یہ اصل حقیقت نہیں، یہ الٹیمیٹ ریالٹی نہیں۔ اس ظاہر کے پردے کو پھاڑو تو ادھر آخرت اصل ہے، وہ ہے جو اس کو پہچانے اور اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے محنت کرے۔ یہ ہے فلاح کا تصور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں، اور فلاح کا لفظ بھی فا سے بنا، اسی سے فوز بھی بنا ہے۔ تو وہ پائیدار تصور کامیابی کا جو اس دنیا کی عارضی زندگی میں نہیں، وہ آخرت کی دائمی زندگی میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقط فاز فوزن عظیما، جو سورہ احزاب کے آخر میں بھی نکاح کے موقع پر بھی وہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی یقیناً وہ عظیم کامیابی حاصل کر گیا۔ تو حاصل یہ ہے ہمارا ایمان بھی شروع جو ہوتا ہے وہ ویزیبل چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، ہم انویزیبل کو مان کر اپنا ایمان کا دعویٰ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، انویزیبل کو مان کر اپنے ایمان کا جو دعویٰ ہے ہمارا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم شروع کرتے ہیں، دو چیزیں ہیں یہاں پر۔ ایک تو کامیابی کی بات ہو گئی، اب کامیابی جسے فلاح کی آپ نے بات کی، فلاح دنیا اور فلاح آخرت دونوں، لیکن آپ کا فوکس زیادہ تر رہا اس فلاح کی طرف جو بعد الموت ہے، وہ حقیقی کامیابی۔ لیکن کیا دین، ہمارا دین کیا یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں ناکام رہیں، کامیاب نہ ہو سکیں، بس اسی کامیابی کی جانب نظر رکھیں؟ یا ہمارا دین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ دونوں کی بات کر رہا ہے؟ بہت خوبصورت بات آپ نے بیان فرمائی، اور خود آپ کے اس سوال کے آخری سے میں ایک جواب آیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ ادھر بھی حسنہ عطا فرمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ادھر بھی حسنہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ادھر کی حسنہ مطلوب ہے، کیا دین دنیا میں بھی کہتا ہے کہ اللہ تمہیں نوازے گا؟ بالکل نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نور کی آیت 55 میں اللہ خلافت کی بشارت دیتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی، زمین میں اللہ انہیں خلافت دے گا جیسے کہ اللہ نے پچھلے لوگوں کو عطا فرمائی۔ قرآن میں اللہ اہل کتاب کو عطا فرماتا، اب ہم سے بھی مخاطبت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں 66 میں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ تورات اور انجیل کے احکام کو قائم کرتے، نافذ کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے، تو کیا اس کا یعنی یہ سمجھنا کہ اصل فقط یعنی عطا صرف آخرت میں ہی ہے؟ نہیں، ہم یہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصل کامیابی، دائمی کامیابی وہ تو آخرت کی ہے، البتہ اس کو سامنے رکھ کر ادھر اور رب کو مان کر جو ادھر بھی رب کی فرما برداری کی روش اختیار کرتا ہے۔ اللہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 95 میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ اس کو حیات طیبہ عطا فرماتا ہے، جس کو آپ باطن کا سکون کہیں، جس کو آپ قناعت کہیں، جس کو آپ صبر اور شکر کی کیفیت کہیں، جس میں آپ کہیں کہ بندے کے پاس بہت کچھ ہو مگر اس میں تکبر نہ آئے،
بندے کے پاس کچھ نہ بھی ہو لیکن وہ واویلے نہ مچائے، بندے کے پاس بہت کچھ ہو مگر وہ اپنے اختیار کو غلط استعمال نہ کرے، یہ بھی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کے ذیل میں داخل ہے۔ تو اس کی نفی نہیں ہے، جب آخرت کی بات کی جاتی ہے اور اس پر فوکس زیادہ کرایا جاتا ہے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس دنیا کی عارضی زندگی میں ہم ناکام رہیں، اس دنیا کی عارضی زندگی میں ہم پٹتے رہیں، اس دنیا کی عارضی زندگی میں ہم مغلوب رہیں، اس دنیا کی عارضی زندگی میں ہم مخلوق کے رحم و کرم پر رہیں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا۔ البتہ ادھر بھی جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو، جو اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو، جو اللہ کے لیے سب کچھ لگانے کے لیے تیار رہے، اللہ ادھر بھی عطا کرنے کا وعدہ عطا فرماتا ہے۔ بس یاد رہے جن یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اختیار بھی دے دیا، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ یوسف 13ویں پارے کے آغاز میں ہی فرماتا ہے اصل کہاں کا معاملہ ہے؟ آخرت کا۔ ادھر اختیار دیا اور جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں، جس طرح چاہیں ان خزانوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سب کے بعد بھی کیا فرمایا؟ اصل کہاں کا معاملہ؟ آخرت کا۔ اور یہی یوسف ہیں جن کو سب کچھ مل چکا ہے اور وہ دعا کیا کرتے ہیں جو آپ نے بھی دعا بیان فرمائی، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ یہ وجہ ہے، یہ رب کی عطا ہے، عطا اللہ فرمائے تو بندہ استفادہ کرے، کوئی بلکہ استفادہ کیا کرے؟ بیان بھی کرے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ ربی کا فحدث، لیکن نگاہ کہاں رکھے کہ اصل معاملہ آخرت کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو آپ نے پھر ذکر فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اس سے پہلے اسی دعا میں انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمارے یہاں بعض اوقات ہمارے معاشروں میں، مسلم معاشروں میں فلاح آخرت، فلاح آخرت، فلاح آخرت پر بہت زور دیا جاتا ہے، لیکن فلاح دنیا، جس کی آخرت اچھی ہوگی اس کی دنیا خراب ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جو اس کی اتنی فکر کرے گا اس کی دنیا تو بہتر ہو ہی جائے گی نا۔ جو بچہ 100 مارکس کے لیے جا رہا ہے he will get the passing marks، تو جو بڑی فکر لے کر بیٹھے گا اس کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو تو اللہ تعالیٰ نمٹا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بجا ہے، یعنی رہبانیت کا کوئی تصور دین اسلام میں نہیں ہے کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے، دنیا سے فرار اختیار کر لیا جائے، جنگل بیابانوں میں کونے خدروں میں نکل جائے، اپنے ذاتی معاملات کے حد تک کوئی محدود ہو جائے اور دنیا کو بالکل اس سے قطع تعلق اختیار کر لے۔ اس رہبانیت کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ آپ کی اجازت سے کبھی کبھی نیکی کا جذبہ بڑے اخلاص کے ساتھ غلط رخ پر چلا جاتا ہے، اور پیغمبر کا اسوہ بندے کو اعتدال پر رکھتا ہے۔ آپ کو بھی حدیث سے مبارک یاد آ گئی، ایک صحابی کہتے ہیں میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، آدمی نکاح کر کے بیوی بچوں کو پالے کہ اللہ اللہ کرے، ایک کہتے ہیں میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک کہتے ہیں میں ہمیشہ رات کو نوافل ادا کروں گا۔ بظاہر بڑے چوٹی کے اعمال، بڑا زبردست انداز، لیکن جب حضور کو معلوم ہوا تو آپ کا چہرہ اندر سرخ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نفل روزے، اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے نکاح کر رکھے ہیں۔ وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ اب یہ حدیث مبارک جو ہمارے اکثر نوجوان جو ہے وہ صرف نکاح کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، یہ پورا تصور ہے اس میں اعتدال کا۔ مَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس سے میری سنت سے تعلق ختم کر لیا، رخ پھیر لیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں دوبارہ جملہ عرض کروں، کبھی کبھی بڑے اخلاص نیت کے ساتھ نیکی کا جذبہ غلط رخ پر لے جاتا ہے، اور یہ پیغمبر کا اسوہ ہوتا ہے جو نیکی کے جذبے کو بھی اعتدال پر رکھتا ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دنیا کو بھی فتح کرنا ہے، یہ بھی مسلمان اپنے ایجنڈے میں رکھے۔ بلکہ آپ کی اجازت سے اس آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کرنے کا موقع کدھر ہے؟ جی ہاں، تو اس اعتبار سے دنیا اہم ترین ہے کہ کل کی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے جو مہلت عمل ہے وہ اس دنیا کے اندر ہے۔ محنت ادھر ہی کرنی ہے، تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، ادھر محنت بھرپور کرنی اور زندگی کے عین منجھدار میں رہ کر یہ محنت کرنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات کو تسخیر کرنا ہے اور اپنے اعمال میں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، اس فرد کا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ آگے بڑھتا رہے اور دین کا خادم بن کر اپنی زندگی گزارتا رہے۔ اپنی اس دنیا کو بھی ہم نے دین کے تابع کرنا ہے اور ہر شعبے کو مشرف با اسلام کرنا ہے۔ جی صرف تابع ہی نہیں بلکہ آپ کی اجازت سے کہ اس دنیا کو دین کا خادم بنا دینا۔ بجا ٹھیک ہے شیخ صاحب؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا کانسیپٹ یہ سامنے آ گیا،
اور ہم سب کی اس میں تعلیم ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دینا چاہتا ہے، یعنی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، تو کوئی اس آزمائش کو رفع نہیں کر سکتا. جو اللہ کا ارادہ ہو گیا وہ ہو کر رہے گا. اور اللہ کسی کو سکھ دینا چاہتا ہے، نوازنا چاہ رہا ہے، تو کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو روک دے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ارشاد. یہ آیت کریمہ ان مقامات قرآنی میں سے ہے کہ جن میں توکل کا ذکر ہے اور ایک بندہ مومن کا عقیدہ ہونا کیا چاہیے اس کا تذکرہ بھی ہے. سادہ جملہ ہے، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے. کل نفع اور نقصان کا حقیقی اختیار رکھنے والا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانا جائے. ہر نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد جو مذکور مسنون اذکار ہیں، دعائیں ہیں، ان میں یہ بھی دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اور ہمیں ان دعاؤں کو بڑے شعور کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اور 5 وقتہ نماز، فرض نمازوں کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جو تو عطا فرمانا چاہے کوئی نہیں روک سکتا. سبحان اللہ. وہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا. فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور تیرے اختیار کے مقابلے میں اللہ کسی کا اختیار چلنے والا نہیں ہے. مشہور حدیث مبارک ہے، اس مقام پر مفسرین اکثر نے نقل بھی کیا. حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر میں تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے تو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا غلام. غلام عربی میں لڑکے کو کہا جاتا ہے. پہلے تو حضور نے متوجہ کی، حضور علیہ السلام کا طرز تربیت بھی ہے اور کمیونیکیشن سکلز بھی ہیں، یا آڈینس کو کس طرح 3 مرتبہ آپ نے فرمایا یا غلام اے لڑکے، یا غلام اے لڑکے، یا غلام اے لڑکے. پھر حضور نے فرمایا اب میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ان کو سیکھو. تفصیل ہے اس میں، یہ جملے بھی ہیں. جان لو اگر ساری مخلوق مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا. سبحان اللہ. اور ساری مخلوق مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا. اور اگلا جو کلوزنگ جملے ہیں، رفعت الاقلام، قلم جو ہے وہ اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے مٹا دیے گئے. یہ جو عقیدہ تقدیر کا بھی ایک پہلو ہے، اس کا بھی اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک کر دیے گئے. ساری مخلوق تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا، اور ساری مخلوق تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا. اب اس بات پر اگر بندے کا یقین ہو تو اس کے مظاہر کیا کیا ہوتے ہیں. کسی اور کو کوئی نفع مل گیا تو میں حسد کیوں کرتا ہوں، میں جلن کیوں محسوس کرتا ہوں؟ اس کو بھی عطا کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. میرا کوئی نقصان اگر ہو گیا اور کسی کا فائدہ ہو گیا، میں نے اپنی سی محنت کی وہ اپنی جگہ، میں نے اپنی سی کوشش کی وہ کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے، لیکن ہو گیا میرا نقصان، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کتنا پیارا جملہ ہے. اور یہ چراغ کے بجھنے پر بھی حضور نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تعلق صرف کسی کے انتقال سے نہیں. ہو سکتا ہے میرے بزنس کے اندر کوئی ڈیل فائنلائز نہ ہو سکی، میرا ٹینڈر میں گیا لیکن پاس نہ ہو سکا، میری فلاں اچیومنٹ مجھے نہ میں نے اپنی سی محنت پوری کر ڈالی، آگے پھر محنت کیسے بہتر کرنی وہ دیکھ لوں گا. آج میرا عقیدہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے نہیں رکھا تیرے حق میں، یہ اللہ نے تیرے لیے فائدہ نہیں رکھا تھا. انا للہ و اگر نقصان تھا تو اللہ ہی نے تیرے لیے نقصان رکھا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک طرف تو یہ بندے کو یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ توکل بہت سی باطنی بیماریوں سے بچاتا ہے. کچھ مل بھی گیا، اچیومنٹ مل گئی تو میرا کمال تو نہیں ہے نا، میرے رب کی عطا ہے. میں سجدہ شکر کا ادا کروں گا، میں شکرانے کے کلمات زبان پر لاؤں گا، میں تکبر کا اظہار نہیں کروں گا، میں لوگوں کو حقیر نہیں سمجھوں گا کچھ مل جانے کے اوپر. عرض کر رہا ہوں یہ عقیدہ، یہ اللہ پر اعتماد، یہ اللہ پر توکل اگر مضبوط ہوگا، میں بہت سی باطنی بیماریوں سے، بہت سے نفسیاتی قسم کے مسائل سے اور کردار کے بگاڑ کے بہت سارے پہلوؤں سے اپنے آپ کو بچا سکوں گا. اور ایک ہے یہ انفرادی سطح کا معاملہ، اور ایک ہوتا ہے یہ اجتماعی سطح کا معاملہ. جب ایک گروہ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک قوم، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک امت، اگر اس کا یہ یقین بن جائے تو اس سے بہادر کوئی قوم نہیں ہو سکتی، اس سے بہادر کوئی امت نہیں ہو سکتی. لیکن جب خالق پر یہ توجہ نہ رہے، نفع اور نقصان کا مالک خالق کو نہ سمجھا جائے، مخلوق کو سمجھنا شروع کر دیا جائے، تو اس سے زیادہ کوئی غلام قوم نہیں ہوگی، اس سے زیادہ کوئی غلام فرد نہیں ہوگا، اس سے زیادہ کسی میں اخلاقی بگاڑ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس سے زیادہ نفسیاتی امراض میں آپ کو کوئی مبتلا نظر نہیں آئے گا. یہ ہے جو یہ اتنا پاورفل عقیدہ ہے کہ انسان کے کردار کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے.
سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کینوس بڑا کر دیا آپ نے اس کا, فرد سے لے کر آپ نے قوم اور امت کی سطح تک بات پہنچا دی. یعنی اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھنا. انی وجہتو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا, ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا کر چلے گئے. شیخ صاحب غیر اللہ پہ توکل نہیں, یعنی ایک اگر نقطہ نکالا جائے غیر اللہ پہ نہیں, بس اللہ کی طرف ایک لو لگی رہے. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے خواہ ہم تنہا ہوں یا ہم امت کی شکل میں ہوں. اب ذرا سے ٹو ڈوز پر بات ذرا کر لیتے ہیں ہم, کہ یہ جو خیر آیات ہم نے ابھی پڑھی آپ سے سیکھی ہم نے, تو یہ صرف محض آیات یا ہم ذرا تھوڑی سی باتیں اور کرتے ہیں ذرا سے آگے کہ صرف وقت گزارے کے لیے یا اپنے جذبات کو وقتی طور پر آسودہ کرنے کے لیے, یا ہمارا ایک تعلق بھی ہے ان آیات سے, ہمارا کوئی تعلق بھی ہے اس کتاب سے؟ دیکھیے یہ قرآن حکیم محض تلاوت کے لیے نہیں ہے. بڑا پیارا جملہ ہے کسی کا, یہ اقامت کے لیے بھی ہے. اس قرآن کی ایک ہے تلاوت مطلوب ہے, اس قرآن کا ایک ہے فہم جس کی ہم کوشش کرتے ہیں, ہم بھی ادنا طالب علم ہیں دین کے, اور ایک اس قرآن حکیم کی اقامت ہمارے وجود کے اندر اور ہماری اجتماعیت کے اندر. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ, کانا خلقہ القرآن, حضور علیہ السلام کے اخلاق قرآن تھے, حضور مجسم قرآن تھے. تو بات بھاری ہے اور بڑی ہے, کیا آج ہمیں چلتے پھرتے قرآن اس معاشرے میں نظر آتے ہیں؟ اس کے آگے کی ذرا سی بات, یہ بات بالکل کانا خلقہ القرآن, یہ تمام بات ہمیں اس آیت کے ذیل میں آپ سے بات کروانا چاہ رہا ہوں. اللہ اگر تکلیف دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا. اگر اللہ ہمیں سکھ دینا چاہے, وہ جیسا آپ نے فرمایا, وہ فرد ہو, معاشرہ ہو, قوم ہو, امت ہو, اگر اللہ سکھ دینا چاہے تو کوئی اسے نہیں روک سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادوں کی راہ میں کوئی دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی. ہم من حیث المجموع کیا کر رہے ہیں, یعنی امت کی سطح پر, قوم کی سطح پر جو ڈراوے آتے ہیں ہمارے پاس غیر اللہ کی طرف سے کہ نقصان نہ پہنچا دیں, یہ نقصان نہ پہنچا دیں, ہاں یہ ہمارے لیے سود مند ہیں, جس کو ہم اپنے لیے سود مند یا فائدہ مند سمجھ رہے ہیں, اس کا تعلق اللہ سے کتنا ہے؟ کیا ان باتوں کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا, یہ تو پورا عقیدہ ہے نا, جی ہاں. اور اس عقیدے کا صرف زبانوں پر آ جانا کافی نہیں ہے, ان عقائد کا فقط اقرار کافی نہیں ہے. والقدر خیری والشر من اللہ تعالی, ہمارا عقیدہ ہے نا کہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو, جو وارد ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. محض اس عقیدے کا بیان کر دینا کافی نہیں ہے, اس کا ریفلیکشن ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے. اب بات یہ ہے, اگر فرد کی میں بات کروں, میرا کوئی مسئلہ پھنستا ہے, سب سے پہلے جو مجھے یاد آتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑا لے گا, یہ مجھے بچا لے گا, یہ میرا معاملہ سنوار دے گا, اسی کو میں رب سمجھتا ہوں. آیا وہ کوئی مال ہے کہ میرے بینک میں پیسہ بہت رکھا ہوا ہے, کوئی سیٹ ہے, کوئی فلاں حکومتی اہلکار ہے, یا اور اجتماعی سطح پر آ جائیں وہ فلاں ملک ہے, اب جس کا خیال مجھے سب سے پہلے آ رہا ہے انیس صاحب, رب میرا وہی ہے. میں لاکھ زبان سے کہتا رہوں اللہ اکبر, لیکن جب میں پھنستا ہوں کسی مسئلے کے اندر, مشکل کے اندر, مصیبت میں, تو جس کا خیال مجھے سب سے پہلے آتا ہے, چیک کر لیں رب وہی ہے, کیونکہ سب کچھ ہونے کا یقین مجھے اس سے ہے, ادھر میرا فقط دعویٰ ہے. تو آپ نے بجا فرمایا کہ یہاں سے بنا کر رکھیں گے تو معاملات ہمارے سنوریں گے, اور وہ ہے جو رب کا نافرمان ہو, جو رب کی نافرمانی پر ڈٹا ہوا ہو. شاید کچھ مجھے دینے کے چکر میں مجھے رب کی نافرمانی پر لے جانا چاہتا ہو, تو اور کفر کس چیز کا نام ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدی اور خدا سے نہ امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ٹوڈو ذرا سے بتائیے پھر یہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, تو یہاں پر ابھی بات ہو رہی ہے یعنی تمام بندوں پر تسلط ہے, غلبہ ہے, وہ اللہ کا ہے. اچھا جو قہر ہم اردو میں کہتے ہیں, یہ والا قہر نہیں ہے, یہ غلبے کا معنی, یہ غلبے کا معنی. کوئی اللہ کے علم سے باہر نہیں, اس کی قدرت سے باہر نہیں, اس کے اختیار سے باہر نہیں. یعنی جنہیں تم اپنے لیے مددگار اور بیساکھی سمجھ رہے ہو, ان پہ بھی اللہ کا تسلط ہے. جی, وہ بھی بیچارے سانس لینے کے محتاج ہیں, وہ بھی محتاج ہیں ان کا دل جو ہے وہ دھڑکتا رہے, وہ بھی محتاج ہیں ان کے وجود میں خون جو ہے وہ دوڑتا رہے, وہ بھی محتاج ہے کہ ان کو سن لائٹ جو ہے وہ میسر آ سکے, وغیرہ وغیرہ. تو جن کو تم یہ سمجھتے ہو ان پر بھی غلبہ رکھنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے, اور اتنا غلبہ رکھتا ہے
اتنا غلبہ رکھتا ہے کہ ہمارے اس وجود کے ایک ایک عضو پر میرے رب ہی کا اختیار چلتا ہے۔ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے عمل کے اعتبار سے، اما شاکروں و اما کفورا، چاہے شکر گزار بنو چاہے ناشکرے بنو، ورنہ میرا تو وجود بھی پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ سفید بالوں کا آنا اول لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، جب کمر میں تکلیف شروع ہوتی تو اول آدمی کو پسند نہیں آتی، جب گھٹنے بولنا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، اور جب کمر جو ہے وہ یا ہاتھوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے کمزوریاں آتی ہیں تو کچھ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، تم بڑی بھڑکیاں مارتے ہو، تمہارا تو اپنے اس وجود کے اعضاء پر کنٹرول نہیں ہے۔ تو وہ اللہ وہو القاہر فوق عبادی، وہ اپنے بندوں پر کل اختیار رکھنے والا ہے۔ تو اختیار وہ رکھتا ہے تو تم مجبور مخلوق سے توقعات رکھتے ہو، اس سے زیادہ اپنے آپ کو عقیدے کی سطح پر گرانے کی اور بات کیا ہوگی کہ مجبور مخلوق سے تم یہ توقعات رکھو کہ وہ تمہارا نفع نقصان اس کا اختیار رکھنے والے۔ اس سے زیادہ بندہ اپنی کو تذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ شرک کا جو گھناؤنا پن ہے وہ اپنی جگہ پر بار بار قرآن نے بیان کیا۔ انسان خود، یہ بھی تو شرک ہے نا، مخلوق کو میں سمجھوں کہ نفع نقصان کا اختیار رکھتی ہے، جبکہ مخلوق خود خالق کی محتاج ہے، تو محتاج اپنے جیسے محتاج کو میں یہ سمجھوں کہ میری بگڑی کو بنا دے گا، سنوار دے گا، اس سے زیادہ میں اپنی شے کو تذلیل کر نہیں سکتا۔ تو شرکیہ عقیدہ یہ بھی ہے، اور یہ خود انسان اپنے ہاتھوں اپنی تذلیل کی طرف اپنے آپ کو لے کر جا رہا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اپنی دو صفات بیان کر رہا ہے، اب حکیم اور خبیر، یعنی اس کی حکمت کے تحت یہ کائنات چل رہی نا، وہ حکیم ہے، اسے سب معلوم ہے۔ آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے حسد نہیں کرنا چاہیے کہ اسے اتنا مل گیا مجھے نہیں ملا۔ اگر ہم کسی کو کے پاس مال دیکھ کر، عزت دیکھ کر، عہدہ دیکھ کر، مرتبہ دیکھ کر اگر ہم حسد میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے نواز دیا اور ہمیں نہیں نوازا۔ اور خبیر، باریک بین، علیم تو ہے ہی ہے اللہ، وہ خبیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد جب آیا نا وہو القاہر، وہ کل غلبہ رکھتا ہے۔ اچھا، پولیٹیکل سائنس میں کہا جاتا ہے کہ جہاں اتھارٹی ہوتی ہے نا وہاں کرپشن بھی آتی ہے، جی ہاں، اور جہاں اتھارٹی ایبسلیوٹ ہوگی کرپشن بھی ایبسلیوٹ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو الحکیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ بار بار اپنی صفت حکیم کا ذکر قرآن حکیم میں فرماتا ہے۔ وہ کل غلبہ رکھتا ہے، جی ہاں، لیکن اپنے اختیار کو کمال حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے۔ اور آپ نے اشارہ بھی فرمایا کس کو زیادہ دینا کس کو کم دینا وہ اپنے حکمت سے خود واقف ہے۔ خبیر کی صفت جامع اس معنی میں ہے کہ سمیع دیکھنے کے معنی میں، سمیع سننے کے معنی میں، بصیر دیکھنے کے معنی میں۔ خبیر کیا ہے؟ سماعت ہمارے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے، سماعت سے میں کچھ سنتا ہوں، کچھ گیدر کرتا ہوں انفارمیشن، بصارت سے میں کچھ انفارمیشن گیدر کرتا ہوں۔ ان ساری گیدرنگ اور انفارمیشن کے لیے جو جامع صفت ہے وہ ہے خبیر کا معاملہ۔ اور اس خبیر میں کیا اشارہ ہے؟ جو پہلے ذکر آیا کہ نفع نقصان کا اختیار وہ رکھتا ہے، خیر پہنچانا چاہے کو روک نہیں سکتا، شر پہنچانا چاہے کو روک نہیں سکتا۔ تمہاری حاجات سے، تمہارے معاملات سے تم سے کروڑ گنا زیادہ وہ خوب جانتا ہے، تو تم بہتر ہے کہ اس کے فیصلے پر راضی رہو، کیونکہ اس کے فیصلے حکمت بھرے ہوتے ہیں، اور تم اس کے فیصلوں پر راضی رہو کیونکہ تم سے زیادہ جاننے والا وہ ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے پیدا فرمایا؟ تو حکیم میں اللہ کی حکمت بھرے فیصلوں کی طرف اشارہ، اور خبیر میں بندوں کی جو بھی حاجات ہیں جن سے بندے خود بھی واقف نہیں ہیں ان تک سے وہ اللہ واقف ہے، تو اسی کے فیصلے پر راضی رہنے میں خیر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت یہاں مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا، لیکن بہت ساری باتوں کا احاطہ آپ نے کر دیا۔ آپ کو اللہ جزا سے نوازے۔ خواتین و حضرات، یہاں وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز اور ونر کے نام کا اعلان وغیرہ وغیرہ یہ مراحل باقی ہیں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ درست جواب 8 برس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا پہلا سال کن لوگوں سے جنگ کرنے میں گزرا؟ یہودیوں سے، مرتدین سے،
یا مشرکین سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ تاجدار عالم خان صاحب ہیں پشاور سے۔ تاجدار عالم صاحب پشاور سے۔ تاجدار صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھے کام کرو اور تھوڑی سی بھلائی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اچھے کام کرو اور تھوڑی سی بھلائی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔